الرحیم والذین کسبوا السیئات تخویف اخروی، اور وہ لوگ جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، کسبوا ارتکاب کرنا، سیئات برے کاموں کا، گناہوں کا، جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل ہوگا، وترہقہم ذلہ، اور ڈھانپ دے گی انہیں ذلت اور رسوائی، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، قطعا ٹکڑے، مظلماً اندھیرے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے گویا ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ ماقبل کی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، ماقبل میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا کہ جنہوں نے نیکی میں زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دے گا، اور ان کے چہروں پر کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، اور اللہ انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے آگے گناہگاروں کا، کفار کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کسبوا السیئات، جنہوں نے برے کاموں کا ارتکاب کیا۔ دیکھیں یہاں برے کام کے لیے لفظ لایا کسبوا، نیک کام کے لیے لفظ آتا ہے عملوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کے لیے لفظ عمل استعمال ہوتا ہے، اور برے کام کے لیے عموماً لفظ کسب استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا برا کام جو انسان کر رہا ہے وہ وقتی اور عارضی نفع کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کا دائمی نقصان ہوتا ہے۔ وقتی نفع اسے نظر آ جاتا ہے گناہ میں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیے سیئات، برے کام، سیئات کے نیچے لکھیں کفر اور شرک۔ یہ برے کام کون سے تھے؟ کفر اور شرک، انہوں نے کفر اور شرک میں زندگی گزاری، تو جزاء سیئۃ، برے کام کا بدلہ بمثلھا، اسی کے مثل ہوگا۔ یہ ہا ضمیر سیئۃ کی طرف راجع ہے، یعنی برے کام کا بدلہ بھی برا ہے، اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہے، نیک کام پر تو اللہ ثواب دیتا ہے 10 گنا، اور کبھی اخلاص ہو تو 70 گنا، 700 گنا، لیکن گناہ پر اللہ سزا 700 گنا نہیں دیتا، بمثلھا اتنی ہی 1 گنا دیتا ہے۔ تو وسعت رحمت کتنی ہے کہ نیکی پر تو ثواب 700 گنا، لیکن اگر کوئی گناہ کر دیں تو گناہ پر سزا 700 گنا نہیں ہے، گناہ پر 1 گناہ کی سزا بمثلھا، اسی کے مثل، یعنی اسی کے مثل 1 ہی سزا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور انسان اگر نیکی کا ارادہ بھی کر دے، نہ بھی کرے، تب بھی نیکی کے ارادے پر بھی اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کتنی، تو برائی کا بدلہ اسی کے مثل ہے، یعنی برائی سے زیادہ نہیں ہوگا، بریکٹ میں لکھیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے زیادہ نہیں ہوگا، برابر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے انسان جرم کم کرے سزا زیادہ ملے، ایسا نہیں ہے کہ جرم کم کرے اور سزا زیادہ ملے، بلکہ جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں تو عدل نہیں ہوتا نا، جرم چھوٹا سا کیا 20 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اب کتنے ہی ہوتے ہیں ان کی جب داستانیں اور کہانیاں سامنے آتی ہیں،
کوئی جرم نہیں ہوتا اور پولیس والوں نے ویسے ان کے اوپر ڈال دیا، کہا جی اس سے چرس برآمد ہوئی، یہ نشہ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کے پاس اسلحہ تھا، حالانکہ کچھ نہیں تھا، اور 20 سال کے لیے قید، 25 سال کے لیے قید، کوئی عمر قید، تو جرم کچھ نہیں یا معمولی اور سزا بہت زیادہ۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے بمثلہا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ڈھانپ دے گی انہیں ذلت۔ دیکھیں ایمان والوں کے بارے میں کہا تھا لا يرهق وجوههم قطر، کہ انہیں ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈھانپے گی، ایمان والوں کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی غم کی وجہ سے، لیکن کفار کے چہروں پر سیاہی اور ذلت ہوگی۔ انسان کا چہرہ ایسا ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کی کیفیت کا، بیمار ہے، تندرست ہے، اچھی حالت میں، بری حالت میں، خوش ہے، غمگین ہے، یہ سب کس سے پتہ چل جاتا ہے؟ چہرے۔ باقی جسم تو کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے نا، گردن سے لے کر پاؤں تک وہ تو لباس ہے، سر پر بال ہیں، صرف کھلا ہے چہرہ، اور یہ چہرہ تعارف کا ذریعہ، تو ہم ان کے چہروں پہ کیا ڈال دیں گے؟ ذلت، اس لیے کہ انہوں نے کام ذلت والے کیے، شرک اور کفر ذلت کا کام، اللہ کی نافرمانی ذلت کی، تو ذلت کا بدلہ بھی ذلت ہے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ ما لہم، یہ لہم خبر مقدم ہے اور آگے مبتدا مؤخر ہے، تو یہ خبر کی تقدیم حصر کے لیے ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا کے عذاب سے تو انسان بچ جاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اوپر سے فون کرتا ہے، نیچے والا انسپیکٹر اس کو چھوڑ دیتا ہے، بولتے جی اوپر سے گورنر کا فون آ گیا، اوپر سے وزیر داخلہ وزیر خارجہ کا فون آ گیا، تو نیچے والا اس کو سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ من عاصم، عاصم صیغہ اسم فاعل ہے، کوئی بچانے والا، یہ تنوین جو ہے یہ عمومیت کے لیے، تنکیر برائے عموم ہے، یہ عموم کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلمہ، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا۔ دیکھیں یہ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح اندھیرا ہو اور اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اگر روشنی نہ ہو، خوب اندھیرا ہو تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے چہروں پر اتنی سیاہی ہوگی، چہرے اتنے کالے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا گویا اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر اتر گئے، تو چہرے اس طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ تو چونکہ اعمال سیاہی والے کیے تھے نا، اعمال گناہ کے کیے، سیاہی والے کالے اعمال کیے، تو بدلہ بھی یہ ملا کہ چہرہ کالا ہو گیا، اور اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے یوم تبیض منہ وجوہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے چہروں کو روشن کرے گا، تو ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، کفار کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ انسان کو جو اللہ سزا دیتا ہے وہ اس کے عمل کی بدولت ہے، اس لیے زندگی نیکی میں گزرے تو اللہ چہرے پہ رونق اور محبت ڈال دیتا ہے، اور زندگی نافرمانی میں گزرے تو اللہ چہرے پر سیاہی اور نفرت، جو اس کو دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، اور ایمان والے کی اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ چہرے کا رنگ سفید ہو، سفید ہونا نہیں ہے، دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالنی، وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو، جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ مکانکم سے پہلے معذوف ہے، الزموا مکانکم، الزموا مکانکم، کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی، تم اور تمہارے شرکا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان،
वक़ाल शुरकाउहुम, और कहेंगे इनके माबूद, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, नहीं थे तुम हमारी ही इबादत करने वाले, तुम हमारी ही इबादत करने वाले नहीं थे। देखिए इस आयत में फरमाया कि और हम इन सब को इकट्ठा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन हम इन इबादत करने वालों को भी इकट्ठा करेंगे, आबिदीन को भी, माबूदीन को भी, ये सब इकट्ठे होंगे। फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया था, यानी मुशरिकीन, हम कहेंगे अलज़िमू मकानकुम, तुम भी अपनी जगह ठहरे रहो, व शुरकाउकुम, और तुम्हारे शुरका भी अपनी अपनी जगह ठहरे रहें, यानी माबूदीन और आबिदीन तुम सब अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। तो मकानकुम ये मफूल बिही है अलज़िमू फ़िल माज़ूफ़ के लिए, और इसे इसलिए लाया गया ताकि इसमें ये माना पैदा करना था ताकीद का। फिर आगे अंतुम, देखें ज़मीर मुनफसिल लाई गई ताकीद के माने के लिए। अब यह हालांकि मकानकुम जमा मौजूद है ना, इसका माना भी क्या है, तुम ठहरो, और अंतुम का माना भी खिताब है तुम। तो अंतुम का माना कुम ज़मीर में मौजूद था, लेकिन फिर भी अलग से लाया गया। तो ज़मीर मुनफसिल के साथ जब लाया जाता है, ये उस चीज़ में ताकीद पैदा करना मकसूद होती है। देखिए कुरान में है उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आप भी ठहरो और आपकी घरवाली भी ठहरे जन्नत में। अब उस्कुन में अंत ज़मीर माज़ूफ़ है, लेकिन फिर भी अंत ज़मीर को आगे लाया, क्यों लाया, ताकि इसमें मज़ीद ताकीद पैदा हो जाए। तो यहाँ भी ताकीद का माना पैदा करने के लिए अंतुम लाया कि तुम भी अपनी जगह ठहरे रहो और तुम्हारे माबूद भी यहाँ ठहरे रहें। फ़ज़य्यलना बैनहुम, बस हम जुदाई डाल देंगे इनके दरमियान, यानी क़यामत के दिन ये आबिदीन और माबूदीन के दरमियान में जुदाई होगी। किस तरह, क़ाल शुरकाउहुम, कहेंगे माबूद, नहीं थे तुम हमारी ही इबादत करने वाले। माबूदीन इनकार करेंगे तुम हमारी इबादत करने वाले नहीं थे। अब ये कैसे इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इबादत से मकसूद होता है माबूद को राज़ी करना। लिखें, इबादत से मकसूद होता है, इबादत से मकसूद होता है माबूद को राज़ी करना। तो राज़ी करना तो दरकिनार, हमें तो तुम्हारी इबादत का ही इल्म नहीं है। राज़ी करना तो दरकिनार, हमें तो तुम्हारी इबादत का ही इल्म नहीं था। यानी माबूदीन कहेंगे कि तुम हमारी इबादत करने वाले नहीं हो, क्योंकि इबादत से मकसद क्या होता है, माबूद को राज़ी करो। और ये बुत, इनको तो पता ही नहीं था इनकी इबादत करने वाले कौन है, यानी हमें तो मालूम ही नहीं था तुम हमारी इबादत कर रहे हो। पता तो तब चले जब इनके पास हवास हो ना, बुतों में हवास हो, अक़ल हो, देखते हो, नज़र आता हो। वो तो मट्टी है, उस मट्टी के बुत को क्या पता उसके सामने कौन झुक रहा है। तो इसलिए वो इनकार कर देंगे, तुम हमारी इबादत करने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर ये कैसे कहेंगे, हालांकि वो तो बुत की तो ज़बान नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा, तो ये माबूदीन कैसे इनकार करेंगे। तो एक जवाब तो ये है, अल्लाह ताला हर चीज़ में क़ुव्वत गोयाई डालने पर क़ादिर है। तो क़यामत के दिन चूँकि हर चीज़ बोलेगी, तो इसी तरह अल्लाह ताला इसको भी बोलने की, बुतों को भी ताकत देगा। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रा व इलैहि तुरजऊन, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 21। और उस दिन अल्लाह ताला गोयाई देगा हर चीज़ को, कि वो गोया होगी और बात करेगी। तो जिस तरह बाकी आज़ा गवाही देंगे, बाकी मखलूक़ात देंगी, तो बुत भी गवाही देंगे। अल्लाह क़ादिर है। या नंबर 2, इससे मुराद इनके वो माबूद हैं जिनमें हवास थे, जो हवास वाले, जिनकी ये इबादत करते थे, शयातीन की, जिन्नात की, वो गवाही देंगे। या इससे मुराद वो नेक अम्बिया अलैहिस्सलाम जिनकी ये लोग इबादत करते थे, गलत बातों की निस्बत करते थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया, फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाया। तो ये लोग इनकार कर देंगे, तुम ये जो बातें गढ़ते थे, ये अक़ीदे बनाते थे, हमें तो इसका कोई पता नहीं था, नहीं हमने तुम्हें इसकी दावत दी, ये तुमने अक़ीदे ख़ुद बनाए, लिहाजा सज़ा भी ख़ुद भुगतो। तो बहरहाल यहाँ पर वो जो कहेंगे, या तो मुराद बुत हैं, अल्लाह उनको क़ुव्वत गोयाई देगा, और या मुराद
وہ شیاطین اور جنات وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تم ہماری عبادت کرو، تو وہ انکار کر دیں گے. یا نیکوکار لوگ ہوں گے اور وہ کہہ دیں گے ہم نے تمہیں عبادت کا حکم دیا نہیں تھا اور نہ ہی ہم تمہاری عبادت پر آگاہ تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پس کافی ہے اللہ گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور ان کے درمیان. ان کننا، ان مخفف من المثقل، ان بمانے ان نہ کہے، ان بمانے ان نہ کہے، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر تھے، غافل تھے، یعنی ہم تمہاری عبادت سے یقیناً کیا تھے؟ بے خبر تھے. بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہی دے گا ان لوگوں نے شرک کیا تھا، کرامن کاتبین گواہی دیں گے، ان کا اعمال نامہ گواہی دے گا، اور یہ آگے سے کہیں گے یقیناً ہم تو تمہاری عبادت سے البتہ غافل اور بے خبر تھے. یعنی بت کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے. ہنالک تبلو کل نفس، پس اس وقت جان لے گا ہر نفس. تبلو بمانے تعلمو کے ہے، تعلمو کے ہے، جان لے گا. اصل معنی تو تبلو کا ہوتا ہے جانچنا، اصل معنی ہے جانچنا، لیکن یہاں بمانے تعلمو کے ہے تو معنی جاننا. ہر نفس جان لے گا ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے آگے بھیجا ہے. وردوا الی اللہ، اور لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو مالک ہے حقیقی، جو مالک ہے حقیقی. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو یہ افترا کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے، جو یہ بہتان باندھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ بت، وہ معبودان ان سے گم ہو جائیں گے. ضل، گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، یعنی ان مشرکین سے گم ہو جائیں گے. ما کانوا یفترون، جو یہ افترا باندھتے تھے، بہتان باندھتے تھے کہ یہ معبودین اللہ کے شریک ہیں، تو وہ سارے قیامت کے دن ان سے گم ہو جائیں گے. بریکٹ میں لکھیں یعنی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، یعنی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. دیکھیں انسان حاضر ہو کام آئے نا، تو قیامت کے دن وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے. انسان حاضر ہو کوئی نفع پہنچائے تو یہ بت اس دن ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے. دیکھیں یہاں ہنالک تبلو معنی کیا ہے کہ جان لے گا ہر نفس. کل نفس میں نفس نکرہ ہے عموم میں، ہر انسان جان لے گا جو اس نے عمل کیا ہے، مومن ہو کافر ہو، نیکوکار ہو گناہگار ہو. ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا. معلوم ہوا انسان جو عمل کرتا ہے وہ آگے بھیج رہا ہے، تو اس کا بدلہ جو ملے گا وہ آگے ملے گا قیامت کے دن. اور لوٹایا جائے گا انسانوں کو اللہ کی طرف. یعنی انسان کی زندگی کے بعد آگے کیا ہے؟ موت ہے نا، اور موت کے بعد کہاں لوٹے گا؟ اللہ کی طرف. کہ تم جتنی بھی نافرمانی کر لو ایک دن تم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے. اور اللہ تمہارا مالک ہے حقیقی. حق کا معنی حقیقی. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی آقا ہے وہ تو عارضی مالک ہے، چند دنوں کی سلطنت ہے، چند دنوں کا آقا ہے، عارضی ہے. حقیقی مالک اللہ ہے. اور گم ہو جائیں گے جو یہ افترا باندھتے تھے، یعنی وہ معبودان قیامت کے دن ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. قل من یرزقکم من السماء، دلیل عقلی اعترافی نمبر 5. دیکھیں دلیل عقلی 4 کا تذکرہ ماقبل میں ہوا تھا، یہ 5ویں دلیل عقلی کا ذکر ہے. اعترافی کا لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اور اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے. اختلاف توحید پر تھا، اللہ کے تسلیم کرنے پر نہیں تھا. اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھا بھی جاتا کیا زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کس نے کائنات کو بنایا، تو مشرک کیا کہتے تھے؟ اللہ نے بنایا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ، اگر ان سے کہو آسمان سے کون پانی برساتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے موت کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، تو ضرور کہیں گے کون؟ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے۔ تو اختلاف کس پہ تھا؟ توحید پہ تھا، اختلاف توحید پہ تھا، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اللہ بھی ہے، یہ بھی ہیں، یہ معبودان بھی ہیں، بھی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ہی، ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہی پہ زور دو تاکہ بھی کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں، ہی پہ کیا دو؟ زور دو تاکہ بھی کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اب بھی کے مریض بدعتی، وہ کہتے نہیں اللہ کی عبادت ہے ساتھ فلاں کی بھی عبادت ہے، اللہ سے مدد مانگو لیکن ساتھ ساتھ بزرگوں سے بھی مدد مانگو۔ تو بزرگوں سے نہیں، استعانت صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اسی لیے ایاک مفعول بھی مقدم ہے حصر کے معنی کے لیے، ایاک نعبد میں فعل فاعل مؤخر ہے اور مفعول بھی مقدم ہے، اور اس میں ترجمہ حصر کا ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اعترافی کا معنی کہ یہ بھی اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے۔ تو قل من یرزقکم من السماء، فرما دیجئے کون ہے جو رزق نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ ضرور بے ضرور کہیں گے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر فرما دیجئے پس کیوں نہیں تم لوگ شرک سے پرہیز کرتے ہو، کیوں نہیں تم لوگ شرک سے پرہیز کرتے ہو۔ دیکھیں تتقون کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، تو ہر جگہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ سیاق و سباق کی رعایت سے ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ سیاق و سباق میں بات اللہ کی توحید کی اور اللہ کی ربوبیت کی چل رہی ہے، تو جب زمین آسمان کو پیدا اللہ نے کیا، قوت بصارت سماعت تمہیں اللہ نے دی، زندہ سے مردے کو، مردہ سے زندے کو اللہ نے پیدا کیا، پھر افلا تتقون، اب تم کیوں نہیں بچتے ہو شرک سے، یعنی اب تو شرک سے باز آ جاؤ۔ دیکھیں یہاں فرمایا من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، نیچے لکھیں بارش کی صورت میں، آسمان سے اللہ روٹی تو نہیں پھینکتا، یہ سالن اتارتا ہے، تو رزق دیتا ہے کیا مطلب؟ آسمان سے بارش، زمین سے دیتا ہے سبزہ، زمین سے سبزیاں اور پھل اگاتا ہے، زمین سے رزق کا مطلب سبزیاں اور پھل اللہ زمین سے اگاتا ہے۔ کون ہے جس نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا کی، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں کوئی معبود اور کوئی بت تمہیں یہ نعمت نہیں دے سکتا، نہ کوئی آسمان سے ایک قطرہ بارش برسا سکتا ہے، ساری دنیا کے سارے بادشاہ جمع ہو جائیں، ساری سلطنتیں جمع ہو جائیں، انگریز کی ساری قوت جمع ہو جائے، ساری سائنسی تحقیقات جمع ہو جائیں، آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا سکتا، زمین سے ایک کومپل نہیں اگا سکتے، کسی نابینا کو بینا کر سکتے، کسی بہرے کو سماعت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ فرما رہے امن یملک السمع، کون ہے جو تمہیں قوت سماعت اور قوت بصارت دیتا ہے، ومن یخرج الحی، کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اب زندہ سے مردے کو، ٹھیک ہے نا، دیکھیں مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو، انسان ہے زندہ، اس سے جو خارج ہوتا ہے نطفہ وہ ہے مردہ، اور اس نطفے مردے سے اللہ زندہ انسان پیدا کرتا ہے۔
انسان کے جسم سے جو منی خارج ہوتی ہے وہ بمنزل مردہ ہے، اور اس منی سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے وہ زندہ۔ مرغی زندہ ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے انڈا جو مردہ ہے، اور پھر اس مردے سے اللہ پیدا کرتا ہے زندہ چوزا۔ اب پرندے جتنے زندہ پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب مردہ، اور پھر ان مردہ انڈوں سے اللہ پیدا کرتا ہے زندہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ ہم زندہ کو پیدا کرتے ہیں مردے سے، مردہ یعنی انڈا مردہ ہے، زندہ چوزا بنا رہے ہیں۔ انسان کا نطفہ مردہ ہے اور اس سے ہم بچہ پیدا کر رہے ہیں، اور بچہ بھی کیسے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے 3 اندھیروں میں تمہیں پیدا کیا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمیں بنایا، یعنی 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں، 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ اندھیرا ہے اور اللہ بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اندھیرے کی وجہ سے اللہ نے آنکھ کو گھٹنے کی جگہ لگا دی ہو، گھٹنے کو کندھے کی جگہ لگا دی ہو، اور کندھے کو اللہ نے پیچھے پشت پہ لگا دیا ہو، کبھی ایسا؟ دیکھیں آج بجلی چلی جائے نا، پڑھنے والا آدمی کہتا ہے جی لائٹ نہیں ہے میں پڑھ نہیں سکتا، درزی کہتا ہے جی لائٹ نہیں ہے سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے، کام مشکل ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے 3 اندھیروں میں تمہیں نہایت خوبصورت بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا ہم نے زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے، ہم زندہ یعنی مسلمان سے مردہ کافر پیدا کرتے ہیں، اور مردہ یعنی کافر سے زندہ مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن بیٹا ایمان لے کر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن باپ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو باپ کی موت کفر پہ ہوئی ہے، وہ مردہ ہے، اور زندہ اللہ نے پیدا کیا ابراہیم خلیل اللہ۔ باپ زندہ ہے نوح علیہ السلام، اور اس سے پیدا ہوا بیٹا جو بمنزل مردہ ہے۔ تو دوسری تشریح اس کی یہ ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ تمام کا ترجمہ الف لام استغراق کا ہے، الف لام استغراق، تمام معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں پہلے اللہ نے رزق اتارا، پھر رزق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور پھر اللہ نے انسان کے لیے نباتات، حیوانات، پھل فروٹ یہ سب چیزیں پیدا کر دیں۔ پھر اس کے بعد جتنے معاملات دنیا کے ہیں وہ بھی اللہ کر رہا ہے، کائنات میں تمام معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس وہ بھی کہیں گے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو فرما دیجئے افلا تتقون، پھر تم لوگ کیوں نہیں شرک سے باز آتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل، دلیل کا ثمرہ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی ہے تمہارا رب سچا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہی ہے تمہارا رب سچا۔ حق کا معنی سچا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی، نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں پلٹ رہے ہو۔ دیکھیں یہاں ثمرہ بیان کیا کہ جب اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا تو بس یہی تمہارا سچا رب ہے، اسی پر ایمان لے کر آؤ، اس لیے کہ حق کے بعد تو نہیں ہے مگر گمراہی، یعنی اگر کوئی حق کے راستے پہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ دیکھیں راستے 2 ہی ہیں، حق اور باطل، حق اور باطل 2 ہی راستے ہیں۔ اگر حق پر نہیں چل رہا تو حق کے علاوہ راستہ گمراہی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ یہ جمع ہو جائیں، باطل بھی ٹھیک ہو حق بھی ٹھیک ہو، دونوں جمع ہو، یہ اجتماعی نقیضین ہیں، اور اجتماعی نقیضین جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی چیز نہ حق ہو نہ باطل، یہ ارتفاع نقیضین ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اجتماعی نقیضین بھی منع ہے اور ارتفاع نقیضین بھی۔ دیکھیں دن اور رات اجتماعی نقیضین ہیں، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی نہیں ہو جمع ہو سکتے۔ اور ارتفاع نقیضین نہ دن ہو نہ رات ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ دن ہو
نہ رہا تو یہ بھی نہیں ہوگا، تو اجتماع نقیضین بھی مناطقہ کے ہاں منع، ارتفاع بھی منع، حق اور باطل جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور حق ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ حق ہو نہ باطل ہو۔ تو اس لیے فرمایا حق کے بات تو نہیں ہے مگر صرف گمراہی، یعنی اگر تم یہ راستے پہ نہیں چلتے تو جس غلط راستے کو تم نے اختیار کیا وہ تو گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پلٹ کر جا رہے ہو۔ دیکھیں، ایک ہیں فرعی مسائل، عقیدے کے مسائل میں تو دو ہی چیزیں، عقائد میں یا حق ہے یا باطل ہے۔ اگر صحیح راہ پہ چلے گا اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر ہوگا تو باطل ہے۔ ایک ہوتا ہے فرعی مسائل جو فقہا کے درمیان اختلافی مسائل ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تذکرہ نصوص میں صراحتاً نہیں ہوتا، فقہاء کرام استنباط کرتے ہیں، غور و فکر کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اس میں تو دونوں طرف حق ہوتا ہے۔ تو مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے، ادھر احناف کی رائے، تو دونوں کی رائے کیا ہے؟ تو اب اہل علم کی اس میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہوتی ہے کہ اجتہادی مسائل میں دونوں حق ہوتے ہیں، البتہ جو صحیح راستے پہ پہنچا جس کا اجتہاد اس کا ڈبل اجر ہوتا ہے، اور جس نے اجتہاد کیا خطا ہو بھی گئی تو اس کا سنگل اجر ہوتا ہے۔ لیکن ہوتے دونوں کیا ہیں؟ حق ہیں، ہوتے دونوں حق ہیں، لیکن جس کا اجتہاد ٹھیک ہوا اس نے اپنی محنت کے ذریعے اس کو ڈبل ثواب ہوگا، اور جس کے اجتہاد میں خطا ہو گئی اس کو سنگل ثواب ہوگا۔ اور ایک رائے یہ کہ اجتہادی مسائل میں بھی حق ایک ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا جس کی رائے ٹھیک ہوگی وہ تو حق ہوگا، اور جس سے اگر خطا بھی ہو گئی تو اس کو سزا نہیں ہوگی۔ سزا ہوتی ہے جب شارع صراحتاً بتا دے کہ یہ گناہ ہے، اور پھر بھی کوئی وہ گناہ کا کام کرے تب اللہ سزا دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ مسئلہ صراحتاً نہیں تھا اور فقہا نے غور و فکر کر کے مسئلے کا حل نکالا، اس لیے اس میں اگر خطا بھی ہو تب بھی کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ اب یہ بات کہ مسئلہ ہو اور دونوں طرف کیا ہو؟ حق ہو، قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے۔ دیکھیں، لوگ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہلے آئے اور پھر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے واقعہ پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے فیصلہ کیا تھا، وہ جس کی بکریاں آئی تھیں اور کھیت کو خراب کر دیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ جس کا کھیت خراب ہوا اس کو ان کی بکریاں دے دی جائیں۔ اب جب وہ لوگ نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سنا تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ایسا کرو، جو بکریوں والے ہیں وہ کھیتی کی دیکھ بھال کریں، یہاں تک کہ دیکھ بھال کرتے کرتے وہ کھیتی اپنی اصلی حالت پر آ جائے، اور اتنے عرصے تک یہ زمین والے لوگ ان کی بکریوں سے نفع لیتے رہیں، اور جب کھیتی اپنی حالت پر آ جائے گی تو یہ بکریاں ان کو لوٹا دیں گے اور وہ زمین ان کو لوٹا دیں گے۔ اب دیکھیں، داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا پہلے، اور بعد میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں کے فیصلے کے بارے میں فرمایا، دونوں کو ہم نے علم دیا تھا، دونوں کو فیصلہ ٹھیک تھا۔ دیکھیں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا کی۔ اس میں اشارہ ہے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ راجح تھا، لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو فیصلے کی صلاحیت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا۔ اللہ نے تائید دونوں کی کہ دونوں کی بات ٹھیک تھی، لیکن ایک کی فہم زیادہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا اجتہادی مسائل میں دونوں کو اجر ملتا ہے، اور لیکن ایک کا جو اجر ہوتا ہے جس کا مسئلہ ٹھیک پہنچ جائے اس کے لیے ڈبل اجر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے یہاں سے عرض کی، عقائد کے مسائل میں اگر کوئی حق پہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق پر نہیں ہوگا تو وہ گمراہ ہوگا۔ بس کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت تسلی رسول، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے رب کا فیصلہ برحق اور سچا ہے، ان لوگوں کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ قل هل من شرکائکم طریق المناظرہ بالمشرکین، طریق المناظرہ بالمشرکین، مشرکین سے گفتگو کا طریقہ۔ فرما دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے
کہ جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرے؟ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرے؟ ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ مخلوق کو لوٹائیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق، فرما دیجئے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ ہی اس مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو؟ پھر تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو؟ تؤفکون، پھرے جانا یعنی روح گردانی کرنا، اعراض کرنا۔ تو پھر تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو، یعنی کہاں پلٹ کر جا رہے ہو؟ تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی، تم اعراض کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں مشرکین سے بات کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیا تمہارا کوئی معبود ایسا ہے کہ جس نے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو؟ ہے تو اس کا نام بتاؤ۔ اور تمہارا کوئی معبود ایسا ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس چیز کو دوبارہ لوٹائے؟ تو کہاں اگر ان سے پوچھو گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، خاموش ہو جائیں گے کہ ایسا تو ان کا کوئی معبود نہیں کہ جس نے پیدا کیا ہو۔ جب کوئی نہیں تو پھر کون پیدا کرتا ہے؟ کہ قل اللہ یبدأ الخلق، یہ پہلی مرتبہ پیدا بھی اللہ کرتا ہے اور لوٹاتا بھی اللہ ہے۔ پھر کہاں تم حق سے پھرے جا رہے ہو؟ تو فکون، یہ باب ضربہ سے فعل مضارع مجہول ہے، باب ضربہ سے فعل مضارع مجہول ہے۔ قل هل من شرکائکم، فرما دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی من یہدی الی الحق، کہ جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف، جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف۔ قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی الی الحق، پس جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ام من لا یہدی، یا وہ کہ جو نہیں ہے خود ہدایت یافتہ۔ ام من لا یہدی، یا وہ جو نہیں ہے خود ہدایت یافتہ، الا ان یہدی، مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہوا تمہیں کہ تم لوگ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ دیکھیں یہاں فرمایا کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ یعنی تمہارے یہ جو بت ہیں، معبودان ہیں، تو کیا ان میں کوئی ہے؟ اب ان کے دو قسم کے معبودان تھے نا، ایک تو وہ تھے جن میں حواس نہیں تھے جیسے بت، تو کیا وہ تمہاری حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یا دوسرے وہ جن کے حواس تھے جیسے بعض شیاطین کی، جنات کی عبادت کرتے، تو کہا کیا یہ تمہاری حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو کہا نہیں کر سکتے۔ قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ اب ترجمہ دیکھیں، افمن یہدی الی الحق، پس جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ام من لا یہدی، یا وہ، یہ اصل میں ام من ہے، ام من، تو یہ ادغام کی وجہ سے ام من ہو گیا۔ ام من لا یہدی، یا وہ جو نہیں ہے خود ہدایت یافتہ۔ ترجمہ لکھیں، ام من لا یہدی، یا وہ جو نہیں ہے خود ہدایت یافتہ، الا ان یہدی، مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ اللہ زیادہ حقدار ہے، تم اللہ کی پیروی کرو، یا وہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے جیسے یہ بت، تو یہ بت خود ہدایت یافتہ نہیں ہے تمہارے معبودان، الا ان یہدی، مگر یہ کہ وہ تمہارے معبودان کہ مگر جن کو ہدایت دی جائے، یعنی اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو دے دے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دے تو تمہارے معبودان کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ بس تم لوگ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یعنی یہ فیصلہ کہ یہ معبودان اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہے تمہارا؟ اس کا مفہوم سمجھے، فما لکم کیف تحکمون، یعنی تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ اپنے ان معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟
حالانکہ یہ تو تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نہیں بتا سکتے، چہ جائے کہ تمہیں ہدایت دیں۔ جو تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نہ بتا سکے، تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، ہدایت بھی دی، دوبارہ لوٹائے گا بھی۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا لا یہدی، یہ اصل میں تھا لا یہتدی، اصل میں لا یہتدی، تو یہاں پر تا کو دال کیا، دال کو دال میں مدغم کیا۔ اب اجتماع ساکنین ہو گیا کہ تا بھی ساکن ہو گیا اور ہا بھی ساکن ہو گیا، تو ہا کو پھر کسرہ دے دیا۔ اجتماع ساکنین میں کسرہ دیتے ہیں تو اس لیے ہو گیا لا یہدی۔ سمجھ گئے؟ لا یہدی اصل میں کیا ہے؟ لا یہتدی، تو تا کو دال کیا اور دال کو دال میں مدغم کیا، تو اب اجتماع ساکنین ہو گیا ہا اور تا میں، تو لہٰذا ہا کو کسرہ دیا تو ہو گیا یہدی۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، زجر، پس نہیں ان میں اکثر لوگ پیروی کرتے مگر گمان کی، گمان، اٹکل کی پیروی کرتے، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً نہیں فائدہ دیتا گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی، نہیں فائدہ دیتا گمان اٹکل، من الحق کے نیچے حق کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں یہ گمان انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں فرمایا ان میں اکثر لوگ مشرکین میں نہیں پیروی کرتے مگر کس کی؟ اپنی اٹکل کی، یعنی اپنے اٹکل اور گمان اور ظن پہ چلتے ہیں۔ دین اور ہدایت کی پیروی، یقینی باتوں کی پیروی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں ہمارا یہ اٹکل، یہ گمان، آج کے الفاظ میں رسم و رواج، بس ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، بس ایک بات ہے، اس کے پیچھے چلیں گے، دین کی سچی یقینی باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ان کا گمان ہے، اٹکل ہے، یہ حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے گا، اور اللہ جانتا ہے یہ جو عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ ظن، یہ جو لفظ ظن ہے نا، اس کا معنی متعین ہوتا ہے سیاق و سباق سے، تو اب یہاں پر بات مشرکین کی چل رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ظن بمانے کس کے ہیں؟ گمان اور اٹکل، بے سند باتیں، بے سند بے سروپا باتیں، تو کیونکہ آگے آ رہا ہے نا حق کا مقابلے میں آ رہا ہے، تو جب ظن حق کے مقابلے میں آئے گا، دین کے شریعت کے مقابلے میں آئے گا، تو ظن بمانے ہوتا ہے بے سند باتیں، اٹکل باتیں، گمان۔ لیکن ایک ظن وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا ہو، ایمان والوں کی صفات ہو اور اہل حق کی صفات میں ذکر ہو، تو وہاں ظن بمانے یقین کے ہوتا ہے، جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ایمان والے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اب وہاں ظن گمان کے معنی میں نہیں ہے، صرف گمان رکھتے ہیں، صرف گمان رکھنا ایمان نہیں ہے، ایمان میں کیا ضروری؟ یقین ضروری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا لفظ ظن جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سیاق و